کہتے ہیں ایک دفعہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ جب مقام خلافت میں تھے تو کوفہ کے کسی کوچے میں سے آپ کا گزر تھا، تو ایک خاتون بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے آ کے مولا کو پکارا کہ یا ابو الحسن نجنی، اے امیر المومنین، اے مولا مجھے بچائیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ کہا میرا شوہر جو ہے وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اب مولا اس کے ساتھ چل پڑے۔ اب یہ ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ، لیکن اس کے اندر کتنے نکات ہیں۔ امیر المومنین وقت کے حاکم ہیں، وقت کے حاکم کا یہ فرض ہے کہ اگر اس کی مملکت میں ایک عورت پر اس کا شوہر ظلم کر رہا ہے تو یہاں وقت کے حاکم کو چاہیے کہ اسے بچائے۔ کتنا بڑا درس ہے ہمارے زمانے کے حاکموں کے لیے۔ صحیح۔ امام اس کے ساتھ چل پڑے، اس کے گھر پہنچے، دق الباب ہوئی تو روایت میں ہے کہ فخرج الشاب، ایک جوان نکلا باہر۔ اب وہ جو جوان تھا وہ تو مولا علی کو نہیں پہچانتا تھا بظاہر، مثلا ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہو کسی اور حلیے میں اور مولا اس وقت کسی اپنے خاص حلیے میں تھے۔ تو امام نے اسے مخاطب ہوئے فرماتے ہیں یا شاب یا عبداللہ اتق اللہ، اے جوان، اے اللہ کے بندے خدا سے ڈرو، کیوں اپنی بیوی پر ظلم کر رہے ہو؟ وہ شخص جو ہے بڑی بدتمیزی سے آگے سے اس نے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ اسے میں قتل کروں، اب میں اسے جلاؤں گا۔ اس نے بڑی بدتمیزی گستاخی کی۔ اب مولا نے اپنی نیام سے تلوار نکالی غصے سے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں تجھے پھر ٹھیک کرتا ہوں۔ اب وہ تھوڑا سا گھبرایا، ایک دم امیر المومنین نے جب اپنی شمشیر نکالی مولا جلال میں آ گئے۔ وہیں کچھ لوگ دیکھ رہے تھے ماجرا، وہ دوڑے، انہوں نے کہا امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں۔ پھر وہ گھبرا گیا اور ظاہر اس نے معذرت خواہی کی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے مولا نے درس دیا ہمیں کہ جب بھی کہیں ظلم دیکھو، چاہے ایک گھر کی عورت پر ظلم ہوتا دیکھو اور وہ تمہیں مدد کے لیے پکارے، بے حس نہ بنو، بے عنوان مسلمان اپنا فریضہ ادا کرو۔ کیوں معاشرے میں ظلم بڑھتا ہے؟ کیوں ظالموں کے ہاتھ لمبے ہو رہے ہیں؟ کیوں وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں؟ کیوں انہیں کوئی نہیں روک رہا؟ کیونکہ ہم عمومی طور پر بے حس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا، اور پھر یہ ایک ایسا کام ہے جس میں لڑائیاں بڑھیں گی، خواہ ہم بھی کسی چکر میں پھنس جائیں گے۔ لیکن وہ ایک دوسری طرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ اپنا شرعی وظیفہ چھوڑ رہے ہیں اور گناہ گار ہو رہے ہیں۔ ظلم کے اندر پاور نہیں ہے، بالکل۔ ظلم خود کوئی اساس نہیں رکھتا، بے اساس ہے۔ چونکہ وہ چیز اساس رکھتی ہے کہ جو پروردگار جس کی اساس بنے، کہ جو دین کی خدمت کے لیے، خدا کے لیے، قربت پروردگار کے لیے ہو، جس کا منشا جو ہے وہ خدا ہو، وہ اساس ہوتی ہے۔ کائنات میں جس چیز کا منشا اور اساس خدا نہیں ہے اس کی کوئی اساس نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے تار عنکبوت۔ اب وہ کیوں کبھی ہوتا ہے ظلم؟ چونکہ سامنے والے بے حس ہوتے ہیں، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوتا۔ اب امیر المومنین نے یہاں بہترین ہمیں درس دیا۔ پہلا درس تو یہ دیا، کوئی بھی مدد کے لیے پکارے اس کی آواز کو سنو اور حسب استطاعت اس کی مدد کرو۔ پہلا درس یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا درس جو ہے وہ یہ دیا ہے کہ اگر کوئی ظالم ظلم کرنا چاہتا ہے تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور مظلوم کی حمایت کرو، جیسے مولا نے اس خاتون کی حمایت کی۔ تیسرا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ ظالم بالآخر انسان ہے، پہلے مرحلے میں اس کو نرمی سے، محبت سے سمجھانے کی کوشش کرو، چونکہ بالآخر پیار اور محبت کا بڑا اثر ہے۔ اور درندوں کو بھی رام کر دیتے ہیں۔ انسان اگر انسان ہو واقعاً کیوں نہیں اثر لیتا ہے۔ اور اس کے باوجود چوتھا جو درس ہے، اگر ظالم اس کے باوجود اپنے ظلم سے نہ رکے تو پھر اپنی پوری قوت کے ساتھ مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ اور ظالم کا مقابلہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ چار اہم درس ہیں اور یہی امر بالمعروف ہے۔